يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنيا من نعري الله أكبر ميزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم. حضرات گرامی، ہم اور آپ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی معین بے کساں چارہ ساز درد منداں سرکار عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کارساز رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور ہم سب کے دادا پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت مناظر اعظم علی الاطلاق روحانی فرزند اعلیٰ حضرت یعنی سیدی آقائی مولائی ملجائی شاہ علامہ مفتی ابو الفتح محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کرتے ہیں، تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر، تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے. تو حضرات گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس سرزمین ہندوستان پر تشریف لائے اسلام کی سرسبز و شادابی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین پاک کی تبلیغ کے لیے. اور جس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس سرزمین ہندوستان پر تشریف لائے، ہر طرف کفر پھیلا ہوا تھا، ہندوستان گویا کہ کفرستان بنا ہوا تھا، لوگ طاقتوں کے آگے سر جھکا رہے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جب ہندوستان کو دیکھا کہ یہاں لوگ طاقتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، طاقتوں کے آگے سر جھکانے والے ہیں، تو اسلام کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، لوگوں کو صحیح دین بتانے کے لیے سرکار غریب نواز نے بھی اپنی طاقت دکھائی، سرکار غریب نواز نے بھی اپنی قوت دکھائی، اپنا اختیار اور اپنا پاور دکھایا کہ اگر تم اختیار دیکھ کر کے ہی مانو گے، اگر تم پاور دیکھ کر کے ہی مانو گے، اگر تم طاقت و قوت دیکھ کر کے ہی مانو گے، تو دیکھ لو میری
یہ ہے، میرا پاور یہ ہے، میری قوت یہ ہے کہ آنا ساگر کو حکم دیا تو پورا آنا ساگر اس پیالے میں آ گیا۔ تو بادشاہ ہند نے، بادشاہ ہندوستان نے یہ بتا دیا مومن وہ ہے، غریب نواز کا ماننے والا وہ ہے، دین اسلام پر سچا عمل کرنے والا وہ ہے جو اولیاء کی بھی طاقت کو مانے۔ جب عطائے رسول کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ سچا غریب نواز والا وہ ہے جو عطائے رسول کی بھی طاقت مانے اور امام الانبیاء کی بھی طاقت مانے اور جھوم کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ پڑھے میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و علم نہیں میرا تیرا۔ یعنی غریب نواز نے بتا طاقت دکھا دی۔ دیکھ رہے تھے کہ آج دونوں چیزیں ہیں۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ طاقت دیکھ کر کے لوگ مان رہے تھے، پاور دیکھ کر کے لوگ مان رہے تھے، اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ اپنے آپ کو غریب نواز کا ماننے والا بھی بتا رہے ہیں۔ آج یہ زمانہ آ گیا اپنے آپ کو غوث اعظم کا چاہنے والا بھی بتا رہے ہیں۔ آج یہ زمانہ آ گیا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی بتا رہے ہیں۔ پھر بھی اعتراض ہے معاذ اللہ نبی کے اختیار پر، بی کی زبان کھول رہے ہیں نبی کے پاور پر، نبی کی طاقت و قوت پر۔ ارے جب غریب نواز کی طاقت یہ ہے تو غریب نواز نے بتا دیا جو میری طاقت دیکھ کر کے دائرہ اسلام میں آ جائے وہ میرا ماننے والا ہے، اور جو میری طاقت دیکھ کر کے رسول پاک کی طاقت کو مان جائے وہ میرا چاہنے والا ہے، اور میری طاقت بھی دیکھے، میرا پاور بھی دیکھے اور نبی پر اعتراض کرے تو وہ کبھی صحیح معنوں میں میرا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ اس زمانے میں اگر کوئی صحیح معنوں میں غریب نواز کا چاہنے والا ہے تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت دکھائی، لوگ طاقت دیکھ کے مان رہے تھے۔ انا ساگر کو ایک پیالے میں بھر لیا، سرکار غریب نواز نے طاقت دکھائی، اور جب حکم دے دیا تو اونٹوں کو جب بٹھا دیا تو اونٹ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ غریب نواز نے اپنا پاور دکھایا، اشارہ کیا تو پتھر اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ غریب نواز نے اپنا پاور دکھایا تو حضرات گرامی وقار، تو غریب نواز نے پاور دکھا کر کے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ بے بس کہنے والا کبھی غریب نواز والا نہیں ہوگا، بے بس کہنے والا کبھی غوث اعظم والا نہیں ہوگا، بے بس کہنے والا کبھی صابر پاک والا نہیں ہو سکتا، اعلیٰ حضرت والا نہیں ہو سکتا۔ غریب نواز والا وہی ہے، غوث اعظم والا وہی ہے، مظہر اعلیٰ حضرت والا وہی ہے، اعلیٰ حضرت والا وہی ہے جو یہی کہے گا میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک حبیب، یعنی محبوب نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، تو جب ہندوستان تشریف لائے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ دونوں طریقے سے ہوتی رہی۔ کبھی وہ موقع رہا کہ لوگوں کو منوایا گیا، لوگوں کو طاقت و پاور دکھا کر کے منوایا گیا اور اسلام کے دامن میں اکٹھا کیا گیا، وہ اس طریقے سے بھی تبلیغ دین ہوئی۔ اور کبھی جب اپنے کہلانے والوں نے دین پر حملہ کیا، اعتراض کیا، تو اب وہاں پر دوسرے طریقے سے دفاع کر کے اسلام کی حفاظت کی گئی۔ اسلام جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک ہے، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی اور اعلان فرمایا فاران کی چوٹی سے، فرمایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، آؤ میرے دامن میں آ جاؤ اور ایک خدا کے آگے سر جھکاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے مانا،
کچھ لوگ انکار کر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نوبت آئی کہ لوگوں نے معجزے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ نبی ہیں تو ہم کیسے مانیں، کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرات گرامی، بارہا ہزارہا موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاور دکھایا، اپنا معجزہ دکھایا اور لوگوں کو اسلام کے دامن میں لیا۔ سرکار صدیق اکبر کی ذات ہے، آپ ملک شام تشریف لے گئے ہیں، وہاں خواب دیکھا اور وہاں کے راہب سے آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کس جگہ سے آئے ہیں؟ سرکار صدیق اکبر نے ساری باتیں بتائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مبارک ہو مکۃ المکرمہ میں نبی آخر الزماں تشریف لے آئے ہیں اور آپ ان کے پہلے خلیفہ بنیں گے۔ سرکار صدیق اکبر واپس آئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے تھے کہ نبی نے فرمایا اے ابو بکر ایمان لے آؤ، دامن اسلام میں آ جاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک نبی نے معجزہ دکھایا ہے، آپ نبی ہیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ نبی چاہتے تو وہاں پہ کوئی معجزہ دکھا دیتے، پوچھ لیتے کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، مگر نبی نے عقیدہ دیا اور بتا دیا کہ آنے والے زمانے میں میرا علم غیب پر بھی اعتراض ہوگا۔ نبی نے فرمایا اے ابو بکر ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا ہے اور راہب نے جو اس کی تعبیر بتائی کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بتا دیا علم غیب کو مان کر کے لوگ دامن میں آ رہے ہیں۔ یعنی علم غیب کو جو مانے گا وہ صدیق اکبر کے طریقے پر ہوگا، علم غیب کا انکار کرے گا وہ ابو جہل کے راستے پر ہوگا۔ حضرات گرامی، وہی حضرت حبیب یمنی بھی ہے، انہوں نے بھی آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ نبی نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ یہ چاند ہے، آسمان پر ہے، یہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ اب نبی نے اپنا پاور دکھایا، نبی نے اپنا اختیار دکھایا، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام پڑھتا جا رہا ہے، لوگ دامن اسلام میں آتے چلے جا رہے ہیں، تبلیغ اسلام ہوتی جا رہی ہے۔ مگر جب اسلام پھیل گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو صدیق اکبر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، لوگوں نے کہا یہ اپنے کہلانے والے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیسے کیا جائے گا، ان سے جنگ کیسے کی جائے گی؟ صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ساتھ دے تو دے اور اگر نہیں دے گا تو میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں سے تنہا مقابلہ کروں گا، تنہا جہاد کروں گا۔ اب باری آ گئی اسلام کی حفاظت کی، اسلام کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والے اسلام پر حملہ آور تھے۔ صدیق اکبر تلوار لے کر کے میدان میں آ گئے، فاروق اعظم تلوار لے کر کے میدان میں آ گئے، مولا علی کا زمانہ آیا، کلمہ پڑھنے والوں نے نیا فرقہ بنایا، خارجیت کا فرقہ نمودار ہوا، جنگ ہوئی، میدان جنگ میں سرکار مولا علی اپنے لشکر کو لے کر کے آ گئے۔ خارجیوں کا لشکر ہے، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی ہے، روزہ رکھنے والے ادھر بھی ہے، حج کرنے والے ادھر بھی ہے، داڑھی رکھنے والے ادھر بھی ہے۔ جب مولا علی کے لشکر نے جب ان پر حملہ کیا ہے تو وہ لوگ پناہ مانگنے لگے، قرآن کو نیزے پر بلند کر کے قرآن کی امان مانگنے لگے، قرآن کا وسیلہ دے کر کے امان مانگنے لگے۔ مولا علی نے فرمایا انہیں چھوڑو نہیں، انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو، اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسلام کی حفاظت کی باری آئی اور آگے بڑھیے، کلمہ پڑھنے والا یزید بھی تھا، روزہ رکھنے والا یزید بھی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یزید بھی تھا۔ جب اس نے اسلام کی حرمت کا تقدس کو پامال کیا، اسلام کے تقدس پر حملہ آور ہوا، جب اسلام کے اندر اس نے ناجائز و حرام کام شروع کر دیے، اسلام کے اندر اس نے جو ہے زناکاری عام کرنی چاہی، تو حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے، اسلام کی حفاظت کے لیے سامنے آ گئے۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام پھیلایا گیا
وہ میدان میں آ گیا. کبھی صدیق اکبر آ رہے ہیں, کبھی فاروق اعظم آ رہے ہیں, کبھی مولا علی آ رہے ہیں, کبھی امام حسین آ رہے ہیں. یعنی بتا دیا گیا جب اسلام پر حملہ ہوگا, داڑھی والا حملہ کرے, کلمہ پڑھنے والا حملہ کرے, روزہ رکھنے والا حملہ کرے, تو جو غلام صدیق ہوگا میدان میں آئے گا, جو غلام فاروق ہوگا میدان میں آئے گا, جو غلام علی ہوگا میدان میں آئے گا, جو غلام حسین ہوگا میدان میں آئے گا. جب اسلام پھیلایا فاران کی چوٹی سے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسلام کی حفاظت کی بات آئی تو صدیق اکبر آئے, فاروق اعظم آئے, سرکار مولا علی آئے, سرکار امام حسین آئے. ہندوستان میں اسلام پھیلانے کی بات آئی تو عطائے رسول آئے, ہند الولی آئے, سلطان دو جہاں آئے. اسلام پھیلتا گیا, اسلام پھیلتا گیا, اسلام پھیلتا گیا. اب جب اسی اسلام پر حملہ ہونے لگا, اسی اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جانے لگا, اسی اسلام کے چہرے پر گرد و غبار ڈالا گیا, اسی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اور اسی اسلام پر اعتراض کیا گیا. نبی کو علم غیب ہے یا نہیں معاذ اللہ, نبی با اختیار ہے یا نہیں معاذ اللہ. جب اسی اسلام پر اعتراض کیا گیا, نبی کو گاؤں کے چودھری کی طرح بتایا گیا, نبی کو معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہ بچانے والا بتایا گیا معاذ اللہ, نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا معاذ اللہ, نبی کے علم کو جانوروں, بچوں, پاگلوں کے علم کی طرح بتایا گیا معاذ اللہ, نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا گیا معاذ اللہ. تو اب ہندوستان میں غریب نواز نے ہندوستان اسلام پھیلایا تھا. اب غریب نواز کا چہیتا, غریب نواز کا شیدا, غریب نواز کا محبوب نظر اعلیٰ حضرت کی شکل میں نمودار ہو کر کے اعلان کر دیا دل کے رضا ہے. سادہ سے کہہ دو خیر منائے, میلاد النبی زندہ باد, غریب نواز زندہ باد, سرکار غریب نواز زندہ باد, کا ہندوستان زندہ باد, اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہندوستان میں اسلام پھیلایا غریب نواز نے, اور اس پھیلائے ہوئے اسلام کی حفاظت کی سرکار اعلیٰ حضرت نے, اس کی حفاظت کی سرکار اعلیٰ حضرت نے. اب کیسا کیسا اعتراض تھا, کیسا کیسا جو ہے حملہ تھا, مگر ہر ایک کا جواب دیا ہے بریلی کے تاجدار نے, ہر ایک کا اعتراض کا جواب دیا بریلی کے تاجدار نے. چادر پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, عرس پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, لنگر پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, اور پھول چڑھانے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, علم غیب پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, اختیار مصطفیٰ پر, اختیار اولیاء پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, عظمت مصطفیٰ پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, علم نبی پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, اولیاء کی عظمت پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, تیجا دسواں بیسواں پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, قبر پر اذان دینے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, فاتحہ پڑھنے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, سبیل لگانے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, اور شہادت امام حسین بیان کرنے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, میلاد کرنے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, جلوس نکالنے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, نیاز کرنے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, 11ویں منانے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, 12ویں منانے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, 6ویں منانے پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا, کنڈے کی فاتحہ پر اعتراض, جواب اعلیٰ حضرت کا. ہر جگہ اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا. علماء نے پڑھا ایک ذات ہے, ایک ذات ہے, ایک ذات ہے, اور ہزاروں اعتراض کا جواب دے رہی ہے. تو دنیا نے پکار کے کہا مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا جب نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ, حامی یہ سنت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. تو ہر جگہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا.
بے شک ہر جگہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. مگر آئیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں اور اس زمانے کے لحاظ سے ضروری گفتگو بتاؤں آپ کے سامنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح کے اعتراض کا جواب دیا اور عمل کی بات بھی بتائی, عشق رسول کی بات بھی بتائی, عمل پر بھی گفتگو کی, ایمان پر بھی گفتگو کی. اعلیٰ حضرت نے ہر ایک موضوع پر تحریر فرمایا. مگر آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ, آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, مگر اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھول گئے, بلکہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہی حملہ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگوں کو جتنا اپنی قسمت پر فخر ناز کرنا چاہیے وہ کم ہے. الحمدللہ ہمیں شیر ہندوستان کا شیر ہندوستان کے واسطے سے مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن مل گیا, ان کے وسیلے سے سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا ہے. وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ تو ایک بڑی کرامت ہے. ہدایت بخشش اٹھائیے. آج تقریریں ہو رہی ہیں نمازوں پر, آج تقریریں ہو رہی ہیں داڑھی رکھنے پر, عجیب ہنگامہ ہے تم زمانے میں. آج تقریریں ہو رہی ہیں عورتوں کے مزار پر جانے پر, آج تقریریں ہو رہی ہیں کہ ایک چادر چڑھائی جائے یا ایک سے زیادہ چڑھائی جا سکتی ہے. آج تقریریں ہو رہی ہیں اس بات پر کہ مزار پر 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا رہا جائے یا قریب آ کر کے کھڑا ہوا جائے, یعنی ایسے قوالی پر تقریریں ہو رہی ہیں. مگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ آئیے, اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا, اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا تھا, سب پر بیان کیا اعلیٰ حضرت نے, مگر ایک نظریہ دیا اعلیٰ حضرت نے. اب آئیے, جب تک بات نجات کی ہے, بات مغفرت کی ہے, مغفرت کیسے ہوگی, نجات کیسے ہوگی, بخشش کیسے ہوگی, بخشش اور نجات کا دار و مدار کیا ہے, تو اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئیں گے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی متقی زمانے میں ہو تو بتاؤ, اعلیٰ حضرت سے بڑا پرہیزگار کوئی زمانے میں ہو تو بتاؤ, اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی تقوی شعار اس زمانے میں ہو تو بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے تقوی کے اعلیٰ حضرت پہاڑ, پرہیزگاری میں اعلیٰ حضرت لاجواب, تقوی و طہارت میں کوئی مثال نہیں, مگر کہیں دکھاؤ اعلیٰ حضرت نے تقوی پر بھروسہ کیا ہو. اعلیٰ حضرت نے علم پر اور عمل پہ بھروسہ کیا ہو, کہیں نہیں ملے گا. جب ملے گا تو یہ ملے گا, اے عشق تیرے سستے کرنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ بھروسہ عشق رسول پر, بھروسہ عشق رسول پر. حج میں عشق رخ شہ کا دار لے کے چلے, تیری رات سنی تھی لے کے چلے. کس پر بھروسہ؟ عشق رسول پر. حج میں نماز لے کے, روزہ لے کر, حج لے کر, زکات لے کر نہیں, عشق رخ شہ کا دار لے کے چلے. اور آئیے فرمایا جنا بنے گی پانے 4 یار کی خبر, یہ نہیں فرمایا کہ جنا بنے گی نمازیوں کی خبر, نہیں فرمایا جنا بنے گی حاجیوں کی خبر, نہیں فرمایا جنا بنے گی پرہیزگاروں کی خبر, یہ نہیں فرمایا جنا بنے گی زکات دینے والوں کی خبر, جب جنا بنے گی پانے 4 یار کی خبر. اپنے سینے میں بھروسہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت پر, بھروسہ عشق رسول پر. اور آئیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, کوئی ہے نازا زہد پر, کوئی ہے نازا زہد پر, یا حسن توبہ ہے سپر, کوئی ہے نازا زہد پر, یا حسن توبہ ہے سپر, یا ہے فقط تیری عطا,
کیا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے بھروسہ عطائے رسول پر کیا ہے، عطائے مصطفیٰ پر کیا ہے، نبی کی عطا پر کیا ہے، یعنی عشق پر بھروسہ دلایا. اور جب بخشش کی باری آئی تو فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان سرکار غوث پاک، فیضان غریب نواز، سے سرکار غریب نواز. اللہ سبحان اللہ. تو بھروسہ اعلیٰ حضرت نے کہیں عمل پر دلایا ہو تو بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے جہاں بھروسہ دلایا عشق رسول پر دلایا، عشق صحابہ پر دلایا، عشق اہل بیت پر دلایا، عشق اولیاء پر دلایا. اب آگے بڑھیے. فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ان کی رحمت نے صدا دی. اب اعلیٰ حضرت اب خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو عمل کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا، نماز روزے کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا، حج و زکات کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا. مگر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہم ہیں ان کے تیرے ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. وسیلہ بھی بتایا تو ذات مصطفیٰ کو بتایا، وسیلہ بھی بتایا تو بارگاہ مصطفیٰ کو بتایا، اور یہ بھی بتا دیا ادھر ادھر بھٹکنے والوں، سر پٹکنے والوں، خدا کی بارگاہ کی تلاش کر رہے ہو تو آؤ بخدا خدا کا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو یہاں بھی بھروسہ بارگاہ مصطفیٰ پر، یہاں بھی وسیلہ بارگاہ مصطفیٰ کا. اور عمل کی جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا. اب اعلیٰ حضرت جیسا عمل والا، اعلیٰ حضرت جیسا تقوی والا، اعلیٰ حضرت جیسا طہارت والا، اعلیٰ حضرت جیسا پرہیزگاری والا یہ فرمائے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. یعنی نظریہ پتہ چل گیا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا مشن پتہ چل گیا. اپنے تقوی و طہارت پر، اپنے عمل پر ناز و گھمنڈ نہ کرو. بھروسہ کرنا ہے تو ذات مصطفیٰ پر کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اولیاء کرام پہ کرو. یہی وجہ ہے کہ کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا. وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر گزرنا کتنا مشکل ہے. اور ڈرانے والے ڈراتے ہیں، صلح کلی مولوی ڈراتے ہیں، دعوت الیاسی والے ڈراتے ہیں. قبر میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، ایسا ہوگا، صحابہ بچھو ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، نبی جلوہ گر ہوں گے تو تیرا پائیں گے، قبر میں لہرائیں گے، عشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب حضرت رسول اللہ. اور میدان محشر میں پل صراط سے گزرنا ہوگا. پل تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. کیسے گزرو گے، کیسے گزرو گے، کیسے گزرو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فکر کیوں کرتا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی پر بھروسہ کر، نبی دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم. اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو اب گزرنا میرا کام نہیں ہے. اب تو یہ کہو رضا پل سے رضا پل سے اب
वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, हैदरी, गरीब नवाज से गरीब नवाज, जाने गरीब नवाज, राजा का हिंदुस्तान, जाने हुजूर शेर हिंदुस्तान, जाने हुजूर बाजी साहिबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आला हजरत ने इश्क पर भरोसा दिलाया, इश्क नबी, इश्क रसूल, इश्क सहाबा, इश्क अहले बैत पे भरोसा दिलाया कि बेड़ा पार करना है, बख्शिश करवानी है तो इन जातों से अपना दामन, उनके दामन को अपने हाथों से मजबूती से थाम लो। वकूनू मअस-सादिकीन हुक्म इलाही है, सच्चों के साथ हो जाओ। और रही बात अमल की, तो अमल पे भरोसा करोगे तो बख्शिश नहीं हो सकती। एक वाकया नकल किया आला हजरत ने, अल-मलफूज शरीफ में बयान फरमाया, एक शख्स है, एक बंदे मोमिन था। अगली उम्मतों में एक बंदे मोमिन था जो पहाड़ के ऊपर अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, 400 साल तक। कितने साल तक? 400 साल तक पहाड़ की चोटी पर इबादत में लगा हुआ था। अल्लाह ने उस बंदे के लिए अनार का पेड़ उगा दिया। और वो पहाड़ समंदर के बीच में था। जब पानी पीने की जरूरत पेश आती तो समंदर से पानी पी लेता, और जब खाने की जरूरत पेश आती तो अनार के दरख्त से अनार तोड़ करके खा लेता, भूख मिटा लेता, प्यास बुझा लेता और फिर इबादत में लग जाता। जब 400 साल की उम्र हुई और जब आखिरी वक्त आया, हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि ऐ मलकुल मौत, मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि 2 रकात नमाज अदा कर लूं, 2 रकात नमाज अदा कर लूं, और जब दूसरी रकात के सजदे में जाऊं तो मेरी रूह आप कब्ज कर लें। उन्होंने जवाब दिया, खुदा की बारगाह से इतनी मोहलत लेकर इतनी मोहलत लेकर के आया हूँ, आप नमाज पढ़िए और इबादत कीजिए। उन्होंने नीयत बांधी, नमाज शुरू की। पहली रकात हुई, दूसरी रकात हुई, दूसरी रकात के सजदे में गए। हजरत मलकुल मौत ने उनकी रूह को निकाला और कब्ज़े उनसुरी से उनकी रूह परवास कर गई। अब वो सजदे में है, रूह निकाली जा चुकी है। हजरत जिब्रील अमीन बारगाह नबवी में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं आसमान पर जाता हूँ और जब जमीन पर आता हूँ तो एक बंदे को देखता हूँ कि वो सजदे ही में है, सजदे से सर उठता ही नहीं है। वही बंदे मोमिन है जो सजदे में है, अभी तक सजदे में है, इतनी इबादत की। अब फरमाया वो बंदे मोमिन इबादत ही इबादत में है, उनके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। और जाहिर सी बात है, अकेले हैं, खुदा की इबादत में है, दूसरा है नहीं। गीबत करेगा तो किससे करेगा, झूठ बोलेगा तो किससे झूठ बोलेगा, चोरी करेगा तो किसका माल चोरी करेगा, दूसरा गुनाह का काम कैसे होगा। अकेले है, इबादत में है, कोई गुनाह का काम उनके नामे अमाल में नहीं। वो बंदे मोमिन कल क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, खुदावंद कुद्दूस नामे अमाल देखेगा, फरमाएगा फिरिश्तों से, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती बिफज़ली, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती बिरहमती। ऐ फिरिश्तों, मेरे इस बंदे को मेरी रहमत से मेरी जन्नत में ले जाओ, मेरी जन्नत में ले जाओ, मेरी रहमत से। वो बंदा कहेगा, नहीं मौला, मेरे अमल से, तेरी रहमत से नहीं, मेरे अमल से। खुदावंद कुद्दूस बुलाएगा, फरमाएगा, नामे अमाल मीज़ान अमल पे रखो। पूरा नामे अमाल मीज़ान अमल पे रखा जाएगा। वो बंदा जिसके नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं है,
नामे अमल पे रखा जाएगा। खुदा फरमाएगा मैंने इस बंदे को जितनी नेमतें दी हैं उन नेमतों में से सिर्फ एक आंख को दूसरे पन्ने पे रख दो, सिर्फ एक आंख। अब जब एक तरफ नामे अमाल होगा, एक तरफ सिर्फ अल्लाह की दी हुई एक नेमत एक आंख होगी, और जब वजन किया जाएगा एक आंख का पल्ला भारी पड़ जाएगा और नामे अमाल का पल्ला हल्का हो जाएगा। खुदा फरमाएगा इज़हबू बिअब्दी इला नारी बिअदली, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ मेरे अदल से। मेरे इस बंदे को जहन्नम में ले जाओ मेरे अदल से। अब वो बंदा माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, मौला माफ फरमा दे, अपनी रहमत से मुझे जन्नत में भेज दे, अपनी रहमत से मुझे जन्नत में भेज दे। तो बता दिया गया अगर अमल पर नाज करोगे तो आप फंस जाओगे, मुस्तफा पे भरोसा करोगे। नबी फरमाते हैं शफाअती लिअहलिल कबाइर, मेरी शफाअत बड़े बड़े पापियों के लिए, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने गरीब नवाज, आजा का हिंदुस्तान, से गरीब नवाज। अमल पे भरोसा करोगे फंस जाओगे। और एक बंदे मोमिन वो भी होगा, एक बंदे खुदा वो भी होगा। और ये तो फाइनल है ना कि बेईमान गुस्ताखे रसूल कभी जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में वही जाएगा जो नबी का चाहने वाला होगा, रसूल होगा। आज मौलवियों की तकरीरें हो रही है कि नमाज नहीं पढ़ते हो कैसे आशिक रसूल है, दाढ़ी नहीं रखते हो कैसे आशिक रसूल हो, और ये नहीं करते हो कैसे आशिक रसूल हो। अरे इश्क का ताल्लुक दिल से है, अमल का ताल्लुक बदन से है। दिल से मोहब्बत का नाम इश्क है, ये ईमान है, और अमल करना ये बदन का काम है। इश्क अलग चीज है, अमल अलग चीज है। अब आशिक रसूल ही जन्नत में जाएगा, गुस्ताख कभी जन्नत में नहीं, ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। अब आइए, कहते हो नमाज के बगैर इश्क रसूल नहीं, रोजे के बगैर इश्क रसूल नहीं। नमाज यकीनन फर्ज है, रोजा फर्ज है, साहिबे मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज है, मालिक साहिबे इस्तिताअत पर हज फर्ज है, इससे हमें इनकार नहीं है। मगर उन सब से पहले इश्क रसूल है, सबसे पहले इश्क रसूल है। तो अब आइए मैं बताना क्या चाहता हूँ। एक बंदा खुदा है, वहाँ पेश किया जाएगा मैदान महशर में। अब वो बंदा था जिसके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं था। एक बंदा पेश किया जाएगा जिसके नामे आमाल में कोई सवाब का काम नहीं होगा, कोई नेक अमल नहीं होगा, गुनाह ही गुनाह भरा हुआ होगा। वो थर थर कांप रहा होगा, वो डर रहा होगा, खुदाए कहार के सामने पेशी हो रही है, कोई नेक अमल नामे आमाल में नहीं है। अब खुदा बंदे कुद्दूस उसका नामे आमाल उसके हाथ में दे देगा। खुदा फरमाएगा है मेरे बंदे अपना नामे आमाल पढ़ करके सुना, अपना नामे आमाल पढ़ करके सुना। अब वो बंदा थर थर कांप रहा होगा, नामे आमाल पढ़ना शुरू करेगा। छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे। अब वो छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा, बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा, बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा। जितने छोटे गुनाह होंगे सब पढ़ जाएगा, और जितने बड़े गुनाह होंगे सब छोड़ जाएगा, पढ़ लेगा। फिर खुदा फरमाएगा पढ़ लिया, अपने सारे गुनाह तूने गिनवा दिए? कहेगा हाँ मौला मैंने गिनवा दिए, पढ़ लिए। अभी बड़े गुनाह नहीं गिनवाए थे, मगर क्या कह रहा, हाँ मौला मैंने पढ़ लिए। खुदा फरमाएगा फरिश्तों मेरे इस बंदे को हर गुनाह के बदले में सवाब दे दो, सवाब दे दो। अब वो बंदा कहेगा मौला अभी तो छोटे छोटे गुनाह थे, बड़े बड़े अभी बाकी है, बड़े बड़े अभी बाकी है। तो वो खुदा बख्शने पर आएगा,
تو برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے. شرط یہ ہے کہ نبی کے عاشق بن جاؤ, نبی کے چاہنے والے بن جاؤ, نبی کے عاشق بن جاؤ تو وہاں بھی گنگناؤ گے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان سرکار غریب نواز, فیضان سرکار غریب نواز, عرس سرکار غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے صفر, کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے صفر, یا ہے فقط تیری عطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان. اب سنیے, دو بندے ایسے بھی ہوں گے جہنم سے نکالے جائیں گے, سبحان, سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیے گئے ہوں گے, جہنم سے نکالے جائیں گے. خدا بند قدوس فرمائے گا کہ کتنا گناہ تھا, اتنا گناہ تھا, اتنی سزا مل گئی. اب وہ بندے تو جہنم سے نکالے جائیں گے, وہ خوش ہو کر کے آئیں گے کہ اب تو لگتا ہے بخشش ہو جائے گی, جنت کا پروانہ مل جائے گا. پھر جب خدا فرمائے گا اتنے گناہ تھے, اتنی سزا مل گئی, اب پھر جہنم میں جاؤ. دوبارہ حکم ہوگا پھر جہنم میں واپس جاؤ. ایک بندہ وہ ہوگا جو پلٹ کر کے دیکھے گا, آگے بڑھے گا پھر دیکھے گا, آگے بڑھے گا پھر دیکھے گا. اور ایک بندہ وہ ہوگا جو دوڑتے ہوئے پھر جہنم کی طرف بھاگے گا. دو بندے ہوں گے, ایک جب دوبارہ حکم ملے گا جاؤ واپس جہنم میں, تو ایک بندہ رکے گا پلٹ کے دیکھے گا, رکے گا پلٹ کے دیکھے گا, اور ایک بندہ دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہوگا جہنم کی طرف. خداوند قدوس فرشتوں کو حکم دے گا, روکو ان دونوں کو, واپس لاؤ ان دونوں کو, روکو اور واپس لاؤ ان دونوں کو. جو بندہ دوڑ کے جا رہا ہوگا تو خدا فرمائے گا جہنم کی طرف دوڑ کے کیوں جا رہے ہو, جہنم کی طرف دوڑ کے کیوں جا, کوئی آرام کی جگہ ہے, کوئی آسائش کی جگہ ہے, دوڑ کے کیوں جا رہے ہو, دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا مولا دنیا میں حکم نہیں مانا تھا تو یہ سزا مل رہی تھی, سوچا اب حکم ماننے میں جلدی کر لوں, خدا لے جاؤ اسے جنت میں بھیج. جو بندہ رک رک کے جا رہا ہوگا اس سے پوچھے گا تجھے بھی حکم دیا تھا, جب حکم مل گیا تھا جانا چاہیے تھا, پلٹ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ کہے گا مولا جہنم سے جب نکالا گیا تھا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب جنت میں جانا ہے, خدا کی رحمت پہ بھروسہ کیا تھا, پلٹ کے دیکھ رہا تھا, رحمت خدا بندی, نبی کا سہارا مل جائے گا, نبی کا وسیلہ مل جائے گا, نبی کے صدقے میں رحمت خدا بندی بڑھ جائے گی, لہذا پلٹ کر کے رحمت پہ بھروسہ کر رہا تھا. خدا فرمائے گا میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہے, لے جا اسے بھی, لے جا اسے بھی. کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے صفر, یا ہے فقط تیری عطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ایک بات اور سنیے, یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے, فرماتے ہیں سنیے, مفہوم پہلے بتا دوں, شفاعت حق ہے, شفاعت پہ بھروسہ ہے, الہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ہمیں بھروسہ ہے نبی کی شفاعت پر, نبی شفاعت فرمائیں گے نا, بولیے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. سب سے پہلے شافع میرے نبی ہیں, اور سب سے پہلے مشفع میرے نبی ہیں, سب سے پہلی جن کی شفاعت قبول ہوگی وہ میرے نبی, سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ میرے نبی. اور ایک حدیث اور پہلے سن لیجیے, اس کے بعد بتاؤں. حدیث پاک میں بیان کیا کل قیامت کا تو دن ہوگا, لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے, گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینوں میں شرابور ہوں گے, اور ایسے عالم میں لوگ وہاں پوچھیں گے کہ کسی ایسے کو اپنا شفیع بنایا جائے جو خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے.
ہماری سفارش کرتے شفاعت کرا لے۔ اب لوگ کہیں گے حضرت آدم ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، چلو حضرت آدم کی بارگاہ میں چلے۔ لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، چلے جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس۔ اب وہاں سے لوگ لوٹیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی۔ اب لوگ وہاں سے آئیں گے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہ میں جائیں گے، سب یہی جواب دیں گے۔ اب کسی کے دل میں ہمارے نبی کا خیال تک نہ ہوگا، ہمارے نبی کا خیال تک کسی کے دل و دماغ میں نہ ہوگا۔ سب اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے یا عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم کے پاس ہو آئے، حضرت نوح کے پاس ہو آئے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس ہو آئے، اب کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد۔ اب سب کو خیال آئے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں ہم بیان کر رہے ہیں، یہاں ہم لکھ رہے ہیں، محدثین کتابوں میں لکھ رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، سامعین سماعت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کل قیامت کے دن ہمارے دل و دماغ سے یہ بات محو کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ جان جائے، جو نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہتا ہے وہ یہ نہ کہہ سکے۔ اگر سب کو خیال آ جاتا تو سب پہلے وہی چلے جاتے، سب کو اگر خیال ہوتا تو سب پہلے نبی اعظم کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے۔ تو وہاں بھی کہتا اگر حضرت اعظم کے پاس جاتے تو وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت موسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے۔ تو بتانا تھا اے دنیا والوں دیکھ لو مقام مصطفیٰ کیا ہے، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں نبی کا مرتبہ دیکھ لو، تو مقام مصطفیٰ بتانا تھا، عظمت رسول بتانا تھا، اس لیے پہلے گھمایا گیا خلیل و نجی، حسین و صفی، خلیل و رضی، سبھی سے کہیں بنی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری دماغ سے بات ختم ہوگی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہر جگہ پہنچے کس لیے؟ نبی کے لیے، بارگاہ مصطفیٰ کا پتہ بتانا تھا، اس لیے پھرا دیا گیا۔ پھر کے جب نبی کی بارگاہ میں آؤ گے، اب نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تو اس کام کے لیے، ہی تو ہوں اس کام کے لیے۔ اب نبی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے شافع میرے نبی، اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میرے نبی، اول شافع بھی میرے نبی، اول مشفع بھی میرے نبی۔ اب شفاعت میرے نبی فرمائیں گے، پھر جب دروازہ کھول دیں گے تو باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، رسول بھی شفاعت کریں گے، صحابہ بھی شفاعت کریں گے، اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء حق بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، اور جن حاجیوں کا حج قبول ہے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ سب شفاعت کریں گے نبی کی شفاعت کے بعد، دروازے شفاعت نبی کھولیں گے، پھر یہ سب شفاعت کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، شفاعت سب کریں گے، مگر یہ بتائیے فرمایا کہ شفاعت ہوگی کس کی؟ شفاعت ہوگی کس کی؟ پرہیزگار کی شفاعت ہوگی؟ بڑے بڑے اچھے اعمال کرنے والوں کی شفاعت ہوگی؟ نہیں، شفاعت تو ہوگی گنہگاروں کی، شفاعت تو ہوگی، اور گنہگاروں میں بھی کن گنہگاروں کی؟ کن گنہگاروں کی؟ نماز چھوڑنا جرم ہے، گناہ ہے، روزہ چھوڑنا جرم ہے، گناہ ہے،
حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا جرم ہے، گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دینا جرم ہے اور گناہ ہے، داڑھی مڈانا جرم ہے اور گناہ ہے، گناہ کی سزا بھی متعین کر دی حدیث و قرآن میں اور بزرگان دین کی کتابوں میں۔ نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہے بتا دیا گیا، روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ہے بتا دی گئی، حج چھوڑنے پر نہ ادا کرنے پر کیا سزا ہے وہ بھی بتا دی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جتنا اس کا گناہ ہے پوری سزا نہیں ملے گی، پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی، سزا متعین ہے، سزا متعین ہے، اتنی سزا نماز چھوڑنے پر، اتنی سزا روزہ چھوڑنے پر، اتنی سزا داڑھی مڈانے پر، مگر کسی کو پوری سزا نہیں ملے گی۔ اگر سزا مل جائے گی تو شفاعت کس کی ہوگی؟ اگر سزا مل جائے گی تو شفاعت کس پر ہوگی؟ شفاعت تو اسی پر ہوگی، گنہگار ہے شفاعت کی سزا باقی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، ابھی جرم کی سزا نہیں ملی، یعنی سزا ملے گی کسی کو بغیر سزا کی جنت، کسی کو سزا ملے گی مگر پوری کسی کو نہیں ملے گی۔ اب جب پوری نہیں ملے گی، آدھی ملی ہوگی، تھوڑی ملی ہوگی، جتنی ہو سکے اتنی ملی ہوگی، جتنی خدا چاہے گا ملی ہوگی۔ اب کسی کی شفاعت نبی کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت اور انبیاء کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت غریب نواز کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت غوث اعظم کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت اعلیٰ حضرت کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت صابر پاک کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت وارث پاک کر رہے ہوں گے۔ وہ تو نہایت جنت کا ہم مفلس کیا بول چکا ہے، اپنا ہاتھی خالی ہے۔ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، سے غریب نواز، اذان غریب نواز، اذان حضور شیر ہندوستان، اذان حضور باجی صاحبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بتانا، اب شفاعت ہو رہی ہوگی، تم نمازوں پر ناز کرتے ہو، روزوں پر ناز کرتے ہیں، ہم تو 11ویں کر کے غوث اعظم پہ کر کے غریب نواز پہ ناز کرتے ہیں۔ غوث اعظم گنہگار ہے مگر قادری ہے، غریب نواز گنہگار ہے مگر چھٹی کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت گنہگار ہے مگر فتاوی رضویہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، مزار اعلیٰ حضرت کرم فرما گنہگار ہے مگر وہابیوں سے دور رہنے والے، وہابیوں سے بچنے والے ہیں۔ اے مشاہد ملت کرم فرما دیجئے، اے شیر ہندوستان اپنے دامن کرم میں لے لیجئے، انشاءاللہ ہم گنہگار ہوں گے مگر بچانے والے شیر ہندوستان ہوں گے، مگر بچانے والے مشاہد ملت۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد، شیر ہندوستان زندہ آباد، حضور باجی صاحبہ زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ گنہگاروں کی تو بخشش کرانے کے لیے یہ سب ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور سنیے، نبی فرماتے ہیں، نبی کا حدیث ہے، اور کسی ایک بات اور کہ کسی صحابی سے بڑا عمل والا کوئی ہے؟ صحابی سے بڑھ کر کے وہ تو سب بخشے بخشائے ہیں۔ ہر صحابی کے لیے خدا نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی، مگر وہ صحابی بھی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے پوچھا ہے میرے صحابی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے، یہی میری تیاری ہے، عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی محبت پہ بھروسہ ہے۔ نبی نے فرمایا خوشخبری ہو، المرء مع من احب، ہر ایک انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ غریب نواز زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد، شیر ہندوستان زندہ آباد، کشمیر زندہ آباد، شیر ہندوستان زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد، ہندوستان زندہ آباد۔ اور
سرکار کی حدیث پاک ہے، مفہوم بتا رہا ہوں. نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی گنہگار نہ ہوتا، اگر تم میں سے کوئی گنہگار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرماتا کہ وہ قوم گناہ کرتی اور خدا کا محبوب شفاعت کرتا. اگر قوم گناہ نہ کرے گی تو شفاعت کس کی ہوگی؟ تو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ. تو حضرات گرامی، ایک آج باتیں کیا ہوتی ہے کہ یہ چھٹی شریف کرتے ہو، اتنی ڈیگے بناتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجدوں میں لگا دو پیسے، مدرسوں میں لگا دو پیسے، لوگوں کی شادی بیاہ میں پیسے لگا دو، غریبوں پر خرچ کر دو، اتنا لنگر نہ کرو، اتنی بڑی 11ویں نہ کرو، اتنا جلوس میں خرچ نہ کرو. اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ کوئی ایسی تقریر ہوتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضور خاتم المحققین، امام المدققین، علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سناؤں؟ ان کی بات سنا دوں؟ نظر و نیات پر خرچ کرنے پر جو لوگ روکتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کیا فرماتے سنیے. نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. نئے مذاہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. یہ کس کے والی فرمایا؟ نئے مذہب کے علماء مسائل میں شدت کرتے ہیں. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. تو لوگ شدت کر رہے ہیں مسائل میں. مزار چومو نہیں، عورتوں کو مزار پر لے جاؤ نہیں، چادر چڑھاؤ نہیں، ایسا کرو نہیں، ویسا کرو نہیں. شدت اس میں نہیں ہے، شدت عقیدے میں ہے. شدت یہ کی جائے گی وہابیوں سے ملو نہیں، دیوبندیوں سے ملو نہیں، غریب نواز کے دشمن کے پاس جاؤ نہیں، اور اعلان کرو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. فیض میں جل جائے بے دلوں کے دل، رسول اللہ کی قسم کیجیے. اب سنیے، فرماتے ہیں نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں اور مستحسنات ائمہ دین، مستحبات شرع متین کو شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. مستحسنات ائمہ دین، جن چیزوں کو ائمہ کرام نے اچھا سمجھا اور جن چیزوں کو شریعت نے مستحب مانا ہے، ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. تمام ہمت ان حضرات کی نیک کاموں کے مٹا. اب اس بات کو یاد رکھیے گا، رونق اسلام کیا ہے؟ اب وہ آگے سمجھ میں آئے گا. رونق اسلام کے باعث ہے ان چیزوں کو مٹانے میں لگے ہیں. اس قدر نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے. یہ بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے. اور جو روپیہ کہ ان کاموں میں اور انبیاء اولیاء کے اعتقاد میں صرف کرتے ہیں، وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ ہم نے تو ان حضرات کے احتساب و نصیحت کا اثر یہی دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک نیا اختلاف اور روزمرہ کا جھگڑا فساد پیدا ہو گیا. ایک مذہب کے دو گروہ ہو گئے، کوئی کسی کو مشرک و بدعتی اور اس کو وہابی، اور وہ اس کو وہابی گمراہ جہنمی کہتا ہے. کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر اب کوئی کہے میلاد شریف کرنا، اس پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو، یہاں اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہو، جتنا پیسہ یہاں لگا رہے ہو مختصر کر لو اور مسجد میں دے دو. تو فرماتے ہیں کوئی مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت کی روٹی نہ کھلائی. کہ اور اسی کو فرمایا کہ ان نیک کاموں کو ختم کرانے میں کچھ لوگ لگے ہیں. انہی چیزوں کو کیا فرمایا؟ یہ رونق اسلام کے باعث ہیں، یہ رونق اسلام کے باعث ہے. یعنی 11ویں کریں، فاتحہ کریں، لنگر کریں، عرس کریں، میلاد کریں، یہ سب رونق اسلام کے باعث ہیں. سبحان ہاں، تو فرماتے ہیں مسلمانوں میں ایک
کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت روٹی نہ کھلائی، کسی نے وہ روپیہ ناچ رنگ میں صرف کیا اور جو عیاش نہ تھا اس نے سوائے ڈیوڑے پر لوگوں کو قرض دیا، سینکڑوں میں 2-4 ایسے بھی صحیح کہ انہوں نے سال میں 1-2 بار وہابی مولویوں کو دعوت بھی کھلا دی۔ اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اپنے واسطے یعنی چندہ دو مدرسے میں، چندہ دو تنظیم میں، چندہ دو اس میں، چندہ دو اس میں، میلاد میں کیوں کرتے ہو، 11ویں میں کیوں کرتے ہو، 12ویں میں کیوں کرتے ہو؟ فرماتے اپنے واسطے ان چیزوں کو ختم کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے وہ تم میں خرچ ہو رہا ہے، غوث اعظم 11ویں، غوث اعظم والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، غریب نواز والے 6 میں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت والے عرص اعلیٰ حضرت میں کر رہے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت والے ان کے عرس میں کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اگر خصت تباہ اور دناعت کا خصت تباہ اور دناعت یعنی طبیعت کا خسیس پر اور کنجوسی صرف کو گوارا نہیں کرتے، یعنی جو کنجوس ہوتے ہیں، جو پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، دین کے کاموں میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ پابندی لگ جائے، خرچ نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ایسے لوگ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے اور لا نصرفو ہم خرچ نہیں کریں گے کے سوا تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تم نے اس کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں، تو یہ افعال فرض و واجب نہیں اور نہ تم سے کوئی مواخذہ کرتا ہے، مگر دوسرے کو مانے ہونے اور اس غرض کے لیے نئے اصول اختراع کرنے اور نیا مذہب بنانے سے کیا فائدہ؟ یعنی تم تو خرچ نہیں کرتے ہو، جو خرچ کر رہے ہیں ان پر کیوں پابندی لگاتے ہو؟ تم نہیں خرچ کرتے ہو، تمہاری کنجوسی تمہیں خرچ کرنے نہیں دیتی، جو خرچ کرنے والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 12ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 6 میں خرچ کر رہے ہیں، بزرگوں کے عرس میں خرچ کر رہے ہیں، انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں معاذ اللہ، دناعت اور خست یعنی خسیس پن اور بخیل پن اس حد کو پہنچی کہ جس کام میں روپیہ کا خرچ پاتے ہیں اس کے مٹانے میں کس درجہ اصرار فرماتے ہیں۔ صرف یعنی خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنی الطبع یعنی گھٹیا طبیعت والا، قاسی القلب یعنی سخت دل اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ جو کنجوس ہوگا وہ جلدی قبول کر لے گا کہ ہاں یہ مولانا صحیح بول رہے ہیں، اس لیے ایک بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو بخیل ہوگا وہ جلدی کہے گا یہی بات صحیح ہے، کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جسے اللہ نے کنجوس نہیں بنایا ہے وہ کہے گا تم چلاتے رہو، لنگر کرتے رہو۔ زندہ باد، زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کے والد فرما رہے ہیں جو بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، وہ جلدی ایسے مولویوں کی تقریر پر چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، غریبوں کی شادی کر دو، اتنی سجاوٹ کی کیا ضرورت ہے، تو غریبوں کے کام آ جاؤ، اتنا بڑا لنگر کرنے کیا، یہ بخیل ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو بخیل ہوگا اسے قبول کرے گا، اور جو بخیل نہیں ہوگا وہ کہے گا تو جلے گا، تجھے اور جلے گا۔ اب کی بار 11 ڈیک بنوائی تھی، اگلی بار 22 بنوائی۔ زندہ باد، غریب نواز زندہ باد۔ گھٹیا طبیعت والا بخیل جو ہے اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ صرف کو یعنی خرچ کو تو اپنا نفس نہیں چاہتا، خرچ کرنے کو تو اپنا دل نہیں چاہتا۔ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کا یہ حیلہ اور بہانہ خوب ہاتھ آتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے علماء ان امور کو بدعت بتاتے۔ ان صاحبوں نے بخل نفس کا نام، ان صاحبوں نے بخل نفس
نفس کے کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا. ان لوگوں نے بخل نفس کا نام، نفس کی کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا ہے، اور تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء سے انکار کو توحید ٹھہرا دیا ہے. تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء کو معاذ اللہ توحید ٹھہرا دیا. توحید نہیں ہے کہ انبیاء سے ہٹ کر جاؤ، اولیاء سے دور ہو جاؤ. توحید اگر چاہتا ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ آؤ، توحید چاہتے ہو تو بارگاہ غوث اعظم میں آؤ، توحید چاہتے ہو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آؤ. بتایا جائے گا کہ نبی کو ماننا خدا کو ماننا ہے، نبی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، نبی کی توہین خدا کی توہین ہے. ہم ان انبیاء اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں خدا تک پہنچایا. ہم ان اولیاء انبیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ غریب نواز کی چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہم غوث اعظم کی 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے یہ بزرگوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ کیا ان بزرگوں نے ہمارے خاندان کے نام کوئی پلاٹ دے دیا ہے؟ کیا ان بزرگوں نے ہمیں جائیداد دے دی ہے؟ بینک بیلنس ہمارے نام کر دیا ہے؟ نہیں، ان بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچایا، ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دی ہے، ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے. اگر غریب نواز ہندوستان نہ آتے تو ہمیں کیا پتا ہندوستان میں اسلام کیسے آتا. سید سالار مسعود غازی ہندوستان نہ آتے تو مسلمان لوگ کیسے ہوتے. حضرت زندہ شاہ مدار اسلام نہ پھیلائے ہوتے، اسلام کی کھیتی کیسے لہلاتی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہندوستان نہ آتے تو اسلام سرسبز و شاداب کیسے ہوتا. ان بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، ہمیں یہ دولت ملی، تو ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کا کرم ہے کہ ہمیں دین ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہمیں اسلام ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہمیں ایمان ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. اس لیے ہم آپ کے شکریہ میں ہم لنگر بھی کریں گے، 11ویں بھی کریں گے، 12ویں بھی کریں گے، چھٹی بھی کریں گے، عرس بھی کریں گے، فاتحہ بھی کریں گے، سبیل بھی لگائیں گے، تعزیہ بھی بنائیں گے، یادیں مناتے رہیں گے، یادیں مناتے رہیں گے. اور یہی ہمارا دین اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یادیں منانا، یادیں منانا یہی شریعت ہے، یہی مشیت خدا بندی ہے. یادوں کو مٹانا شریعت نہیں ہے، یادوں کو منانا شریعت ہے، یادوں کو مٹانا شریعت نہیں ہے. اب یاد کہاں نہیں ہے؟ نماز پڑھو تو ادائے مصطفیٰ کی یاد ہے. نماز کیا ہے؟ خدا نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا. مگر طریقہ خدا نے بتایا؟ بولیے بتایا خدا نے طریقہ؟ کیسے پڑھو گے، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، قیام کیسے کرو گے؟ نہ تو خدا نے بتایا، نہیں، کس نے بتایا؟ ہاتھ اٹھاؤ تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ باندھ لو قیام ہے، جھک جاؤ یہ رکوع ہے، سر سجدے میں زمین پر رکھ دو یہ سجدہ ہے. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. پتہ کیا چلا؟ خدا نے بتا دیا کہ یادوں کو مٹایا نہیں جائے گا، یادوں کو برقرار رکھا جائے گا. نماز کا حکم میں دوں گا اور طریقہ نبی بتائیں گے، یہی بتا دیا جائے گا. نماز میں بھی یاد مصطفیٰ موجود ہے. اور ان وہابیوں نے کہا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. صراط مستقیم کتاب کے اندر وہابیوں نے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز پڑھنے والا مشرک ہو جائے گا، گدھے کا خیال اس سے بہتر ہے معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں وہابیوں ایک نماز پڑھ کے بتا دو، نماز تو نماز کا ایک رکن ادا کر کے بتاؤ جو یاد مصطفیٰ سے خالی ہو. نیت باندھنے جاؤ گے نبی کی یاد آئے گی. نماز پڑھے تو نبی نے کیسے نیت باندھی تھی،
تو نیت باندھنے میں نبی کا خیال، کھڑے ہو گئے تو قیام میں نبی کا خیال، کھڑا کیسے ہونا ہے نبی نے کیسے بتایا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا اس میں نبی کا خیال، ہاتھ کب اٹھانا ہے اس میں نبی کا خیال، یہ سب نبی نے بتایا ہے۔ اور اس سے پہلے وضو کیسے بنانا ہے یہ نبی نے بتایا ہے، غسل کیسے کرنا ہے یہ نبی نے بتایا ہے۔ وضو میں نبی کا خیال، غسل میں نبی کا خیال، تکبیر میں نبی کا خیال، قرات میں نبی کا خیال، قیام میں نبی کا خیال، رکوع میں نبی کا خیال، سجدے میں نبی کا خیال، قاعدے میں نبی کا خیال، تشہد میں نبی کا خیال، جلسے میں نبی کا خیال، سلام پھیرنے میں نبی کا خیال، پوری نماز شروع سے آخر تک نبی کے خیال میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نبی نماز پوری یاد مصطفیٰ ہے، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پڑھے۔ حضرات گرامی، حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، صفا مروہ پر کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ صفا مروہ پر سعی کر رہے ہیں، 7 مرتبہ سعی کرتے ہیں، کیوں؟ ایک نبی کی والدہ حضرت ہاجرہ نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پر گئی، کبھی مروہ پر گئی، کبھی صفا پر گئی، کبھی مروہ پر گئی، 7 مرتبہ سعی فرمائی صفا اور مروہ پر۔ اور معاملہ کیا تھا؟ حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے، پانی لانے کے لیے کہ پانی مل جائے۔ اب پوچھو ان جانے والے حاجیوں سے، ان دیوبندیوں سے کہ حضرت ہاجرہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تم کس کے لیے پانی تلاش کیوں 7 مرتبہ صفا و مروہ پر دوڑ رہے ہو؟ وہاں تو پانی موجود نہیں تھا بظاہر، اب تو آب زمزم موجود ہے۔ جواب ملے گا، شریعت یادوں کو مٹاتی نہیں ہے، یادوں کو بڑھاتی ہے۔ وہاں پانی کو تلاش کیا جا رہا تھا، اس یاد کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ حج جبھی قبول ہوگا جب میری پیاری بندی کی اداؤں پہ تم بھی دوڑو گے، تم بھی سعی کرو گے۔ اور مکہ شریف میں 7 مرتبہ طواف کرو، چکر لگاؤ خانہ کعبہ کا، اور اس میں رمل بھی کرنا ہے، یعنی سینہ تان کر کے چلنا بھی ہے، سینہ تان کر کے اور مونڈوں کو ہلاتے ہوئے چلنا ہے طواف کرنے میں۔ قرآن تو حضور سرکار شیر ہندوستان کی بات تقریر سنی ہوگی آپ نے، کیا فرماتے؟ قرآن کہتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، مگر وہاں اکڑ کے چلنا ہے، اس لیے کہ ایک طرف قرآن حکم الہی ہے، دوسری طرف ادائے مصطفیٰ ہے۔ خدا نے بتا دیا میری مشیت یہ ہے کہ جیسا میرے محبوب نے کیا ویسا کرو، تب حج قبول ہوگا۔ حج کرو گے تو نبی کی یاد آئے گی۔ اے وہابیو، ایک حج کر کے بتاؤ جو نبی کی ادا سے خالی ہو، نبی کی یاد سے خالی ہو۔ وقوف عرفات کرو گے، وہاں بھی یادیں موجود ہیں، مزدلفہ میں جاؤ گے وہاں بھی یاد موجود ہے، 2 نماز کو ایک ساتھ پڑھو گی وہاں بھی یاد موجود ہے، مینات میں قربانی کرو گے وہاں بھی یاد موجود ہے۔ تو سارا حج اللہ والوں کی یادوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی خدا کی مشیت یہ ہے میرے محبوبوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جائے گا، یادوں کو بڑھایا جائے گا، یادوں کو عام کیا جائے گا۔ اور اسی صفا و مروہ کو قرآن نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ کس میں سے ہے؟ اللہ کی۔ اے مولا، صفا اور مروہ میں کون سی خاص بات ہے؟ پہاڑ ہے، اور اس سے بڑے بڑے پہاڑ، بظاہر اس سے بلند پہاڑ زمین پر موجود ہیں، مگر کسی پہاڑ کو اپنی نشانی تو نے نہ بتائے، مگر صفا و مروہ کو قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ تو پتہ کیا چلے گا کہ صفا اور مروہ نے اللہ کی محبوب بندی کے قدم کا بوسہ لیا۔ حضرت ہاجرہ وہاں گئی تو اس صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی بتا دیا، اللہ نے اپنی یعنی جس جگہ اللہ کے محبوب بندوں کی
یاد جڑی ہوئی ہو وہ چیز اللہ کی نشانی، وہ چیز اللہ کی نشانی۔